السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ جمعۃ المبارک اور 31 جنوری۔ دوستو اپنی پچھلی ویڈیو میں نے جو نواز شریف صاحب کی مشکلات ہیں ان کا ذکر کیا تھا، کیونکہ عدالت نے ان سے لیب رپورٹس مانگ لی ہیں۔ ڈاکٹرز کی سمری پر انہوں نے کہا کہ ہم یقین نہیں کریں گے۔ اب اپنی اس ویڈیو میں آج تحریک انصاف کی جو پالیٹکس ہے ذرا اس کا ذکر کروں گا۔ تحریک انصاف میں ایک نام ہمیشہ ہم دیکھتے رہے ہیں، بہت ہی ایکٹیو رہا ہے، اگرچہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو تاحیات نااہل قرار دے دیا تھا، جس طرح نواز شریف صاحب کو 62(1) کے تحت انہوں نے نااہل قرار دیا تھا، اسی طرح جی بالکل میں ذکر کر رہا ہوں جہانگیر ترین صاحب کا، ان کو بھی سیاست میں نااہل کر دیا گیا تھا، لیکن وہ سیاسی میدان میں بالکل بھرپور انداز میں کام کرتے رہے۔ انہوں نے بہت ساری کابینہ کی جو کمیٹیاں تھیں ان کے اجلاس بھی وہ صدارت کرتے رہے، شرکت کرتے رہے، عمران خان کے ساتھ ہمیشہ نظر آئے، اور ابھی بھی ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ بڑا ایک انفلوئنس ہے۔ لیکن ابھی جو آج کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ بہت ساری جو کمیٹیاں بنائی ہیں عمران خان صاحب نے اتحادیوں کو ڈیل کرنے کے لیے، MQM کے لیے کمیٹی بنائی ہے، مسلم لیگ کاف کو ڈیل کرنے کے لیے، پھر بلوچستان عوامی پارٹی کو ڈیل کرنے کے لیے، مینگل گروپ جو ہے ان کو ڈیل کرنے کے لیے، تو کسی بھی کمیٹی میں ہمیں جہانگیر ترین صاحب نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ بڑا ایک پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ ماضی میں اگر کسی ایک MP نے بھی شمولیت اختیار کرنی تھی تحریک انصاف میں تو اس کو جہانگیر ترین صاحب ہی لے کے گئے، اور جو بڑے بڑے ٹارگٹس تھے، پولیٹیکل ٹارگٹ جو اچیو کرنے تھے، یہ جو آرمی ایکسٹینشن ایکٹ جو تھا اس پر بھی جو ووٹنگ ہونی تھی، اس پر بھی جو مذاکراتی کمیٹی تھی وہ تھی جہانگیر ترین صاحب اس میں شامل تھے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ۔ لیکن اب جو کمیٹیاں بنی ہیں اس پر اتحادیوں نے بھی ریاکشن دیا ہے، میں اس کا بھی ذکر کروں گا، لیکن اس میں ہمیں جہانگیر ترین صاحب نظر نہیں آ رہے۔ مسلم لیگ کاف کے چودھری پرویز الہی صاحب نے جو ریاکشن دیا ہے، بڑا سخت ریاکشن دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب سارے معاملات طے ہو گئے اور اب ہم انتظار کر رہے تھے کہ جو فیصلے کیے گئے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہو، تو یہ نئی کمیٹی آ گئی، اور انہوں نے گلہ کیا کہ یہ سوتنوں جیسا سلوک تحریک انصاف کر رہی ہے، اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ مونس الہی صاحب نے بھی اپنا ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ بالکل یہ صحیح جا رہا تھا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ کیوں تحریک انصاف اپنے لیے خود مسائل پیدا کرتی ہے۔ کامل علی آغا صاحب نے بھی کچھ ایسی بات کی، مسلم لیگ کاف کے ساتھ ان کے بڑے زبردست ریلیشن شپ ہیں قائدین کے ساتھ، چودھری صاحبان کے ساتھ ان کا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پچھتا رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ جو ہم نے پولیٹیکل الائنمنٹ کی ہے اس سے پہلے، اور اگر ہمیں وزیر اعلیٰ بننا ہوتا تو نون لیگ کئی دفعہ ہمیں آفر کر چکی ہے ماضی میں، اور ہم وزارت اعلیٰ پنجاب کی چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے لے سکتے تھے، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا۔ پرویز الہی صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اگر ہم عمران خان صاحب سے ہم لڑیں گے تو اس کا ان کو بھی نقصان ہوگا اور ہمیں بھی نقصان ہوگا، اس لیے ہم اپنے اس نقصان کو منیمائز کرنا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے اس حوالے سے یہ کہا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کیا ہوا، وہ کیوں تھوڑا منظر عام سے ہٹے ہیں؟ اس میں جو انسائیڈرز ہیں تحریک انصاف کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو KPK کے 3 وزراء جن کو علیحدہ کیا گیا، اس گروپ کی جو باغیوں کا جو گروپ تھا وہاں پر اس کی سربراہی عاطف خان کر رہے تھے، شہرام ترکئی تھے، اور شکیل صاحب جو منسٹر فار ریونیو تھے۔ یہ سب کے سب بتایا جاتا ہے کہ ان کا تعلق جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بہت کلوز تعلق تھا، خاص طور پر عاطف خان صاحب کا۔ لیکن جو عمران خان صاحب نے جس طرح سے اس بات کو کنسیو کیا کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اس پر انہیں دلی صدمہ ہوا اور رنج ہوا، اور انہوں نے ان لوگوں کو نکالا۔ تو یہ جہانگیر ترین صاحب نے بتایا جاتا ہے کہ بہت کوشش کی کہ اس طرح کا قدم نہ اٹھایا جائے، لیکن عمران خان صاحب اس بات سے نہیں رکے اور انہوں نے ان وزراء کو نکالا۔ پھر ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی
اس میں بہت کوشش ہوئی کہ ان کو دوبارہ وزیر بنا لیا جائے، تھوڑی سرزنش کر دی جائے، لیکن آج جو محمود خان صاحب سے ملاقات ہوئی اس میں وہ معاملہ پھر دوبارہ ہمیں لٹکتا ہوا نظر آیا۔ اگلے چند دن تک وہ وزارت دوبارہ عاطف خان صاحب کو اور شہرام ترکئی کو نہیں ملے گی، اور یہ جہانگیر ترین صاحب کا یعنی ایک ایسا، اس سے بہت لوگ اسے تعبیر کر رہے ہیں کہ ان کی گرپ جو ہے نا کمزور ہو رہی ہے۔ دوسری جانب جو پنجاب میں جو کمیٹی بنی ہے اس میں جو چودھری سرور صاحب کو رول دیا گیا جو پنجاب کے گورنر ہیں، اور اس میں جو سی ایم ہیں عثمان بزدار ان کو رکھا گیا اس میں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پاور شفٹ ہو رہی ہے۔ پھر علیم خان صاحب جو جہانگیر ترین صاحب کے بہت قریب تھے، لاہور میں بھی وہ جو اجلاس تھا اس میں ان کو نہیں بلایا گیا۔ ایک اور وفاقی وزیر جو بہت قریب سمجھے جاتے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے، وہ فواد چودھری صاحب ہیں، ان کو بھی جو پنجاب میں جو پرائم منسٹر نے جو میٹنگ کی، جو اجلاس ہوا، اس میں ان کو دعوت نہیں دی گئی۔ پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ فواد چودھری صاحب کو خصوصی طور پر پرائم منسٹر نے سرزنش کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ کسی طرح کا بھی کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ اس موجودہ صورتحال پر نہیں دیں گے۔ تو میں سن رہا تھا اے آر وائی پر صابر شاکر اور چودھری غلام حسین کو، تو اس میں صابر شاکر نے یہ بات کہی کہ ہم نے رابطہ کیا چودھری فواد حسین سے، تو ان سے کچھ کمنٹ چاہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو پرائم منسٹر نے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ اس حوالے سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ٹرن ہے جو تحریک انصاف کی پولیٹکس ہے کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نظر نہیں آ رہے۔ ایک اور بات جو بڑی جس میں ایجنسیز کی رپورٹ ہے جو بڑی پرابلمیٹک ہے، عمران خان نے جس کو پسند نہیں کیا، جو موجودہ آٹے کا بحران ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چینی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا اور چینی کی بہت ساری جگہوں پر کمی واقع ہوئی بظاہر، وہ اس کا بھی کہیں نہ کہیں جو ڈانڈے ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ مل رہے ہیں، اس لیے کہ جہانگیر ترین صاحب کی اپنی بھی شوگر ملیں ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی شوگر ملیں ہیں، نون لیگ والوں کے بھی شوگر ملز ہیں، تو جو سبسڈی جو وفاق نے نہیں دی تھی شوگر ملز کے لیے، وہ سبسڈی پنجاب سے لے لی گئی۔ تو اس کے حوالے سے پرائم منسٹر نے ایک رپورٹ بھی مانگی اور پرائم منسٹر کو یہ بتایا گیا کہ اس میں بھی جو نام آ رہا ہے وہ جس طرف ہم جا کے مڑ کے دیکھ رہے ہیں پیچھے، تو وہاں پر بھی جہانگیر ترین صاحب کا نام آ رہا ہے۔ تو ایک اس وقت اسلام آباد میں ایک تاثر جو ہے یہ ابھر رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب ماضی میں جس طرح رول ایک ایکٹیو ادا کرتے رہے ہیں، عمران خان صاحب کی گڈ بکس میں رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ان کی گڈ بکس میں ابھی بھی ہوں، لیکن شاید جو ان کا پولیٹیکل رول تھا وہ آنے والے وقتوں میں وہ شرنک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو نئے پلیئرز، نئی باتیں، اور پنجاب میں یہ فیصلہ کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ جہانگیر ترین کہ عثمان بزدار صاحب کو رول جو ہے وہ زیادہ دیا جائے گا اور اس میں جہانگیر ترین صاحب کو پیچھے کیا جا رہا ہے۔ دوسرا جو آٹے کے حوالے سے جو رپورٹ کا کہا گیا، ان کو ایف آئی اے کو واجد ضیاء صاحب کی جو رپورٹ آئی ہے، جو ابتدائی رپورٹس آئی ہیں، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایف بی آر کے لوگ بھی ملوث تھے، ان کو بھی کوئی 13-14 لوگ تھے، ان کو بھی معطل کیا گیا ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں جن گروپس کا نام آ رہا ہے ان کے جو ڈانڈے ہیں وہ تحریک انصاف کے کچھ طاقتور لوگوں سے ملتے ہیں، اور اس میں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کا نام بھی آ رہا ہے۔ تو ایک بہت سارے جو فائنینشیل جنہیں آپ سمجھ لیں جو بے قاعدگیاں ہیں یا ناجائز جنہیں عمران خان سمجھتے ہیں کہ انڈیو فیورز ہیں بزنس مین کو، ان میں جہانگیر ترین صاحب کا نام ہے۔ تو یہ وہ ایسی چیز ہے یا وہ ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو عمران خان صاحب توقع نہیں کر رہے تھے۔ تو اس لیے اب تحریک انصاف کے اندر جہانگیر ترین صاحب کا رول جو ہے وہ تھوڑا کم ہوا ہے، اور بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا آنے والے بلدیاتی انتخابات میں۔ وزیر اعظم عثمان بزدار صاحب کو زیادہ رول دینا چاہتے ہیں پنجاب میں، وزیر اعظم گورنر پنجاب چودھری سرور کو رول دینا چاہتے ہیں زیادہ پنجاب میں، کہ بلدیاتی الیکشنز جو ہیں ان کا جو جوڑ توڑ ہے، ان کے جو گروپس ہیں وہ جو جیت کے آئے ہیں الیکشن یا بلدیاتی انتخابات میں جو تحریک انصاف حصہ لے، وہ زیادہ تر چودھری سرور صاحب اور اس کو جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہیں
وہ اس کو ہینڈل کریں۔ وفاقی کابینہ میں ریشفلنگ کی خبریں آ رہی ہیں، آنے والے 1-2 ہفتوں میں وفاقی کابینہ کے اندر تبدیلیاں آئیں گی، کچھ لوگوں کے پورٹ فولیوز تبدیل ہوں گے۔ ایم کیو ایم ایک سیٹ بظاہر، کیونکہ امین الحق صاحب عمران خان صاحب نے ایگری بھی کیا ان سے، ان کو وہ سیٹ ان کو ملے گی۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ کاف کو ایک اور وزارت جانی ہے، اس میں پہلے یہ آ چکی ہے بات کہ مونس الہی صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب ان سے کمفرٹیبل نہیں ہے، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو وزارت کے لیے نہیں سمجھتے کہ وہ وزیر بنے، کیونکہ تحریک انصاف نے یہ کہا تھا کہ چودھری سالک کو آپ بنا لیں منسٹر، جو چودھری شجاع صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ لیکن کاف لیگ کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس وقت یہ بات بالکل طے ہونے کے نزدیک آئے گی تو مسلم لیگ کاف یہ انسسٹ کرے گی کہ چودھری مونس الہی کو ہی وزیر بنایا جائے، کیونکہ کاف یہ سمجھتی ہے کہ یہ ان کا پریروگیٹو ہے، اگر ان کے حساب میں کوئی وزارت ملنی ہے تو وہ جس کو نامینیٹ کریں اس کو وزارت ملے گی۔ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں، جو بلوچستان کا کرائسس ہے، عبدالقدوس بزنجو ان کا تعلق ہے تحریک انصاف سے، مسلم لیگ کاف سے۔ ہمیں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو اب یہ کمیٹیاں نئی بنی ہیں اور مسلم لیگ کاف تو یہ سوچ رہی تھی کہ اب ان کا جو معاہدہ ہے بس اس کی امپلیمنٹیشن ہونے والی ہے، یہ جتنی تاخیر ہوگی وہ بلوچستان کے جو کرائسس ہے اس پر اثر انداز ہوگی، کیونکہ قدوس بزنجو صاحب چودھری صاحبان کے بہت نزدیک ہیں، مسلم لیگ کاف سے ان کا تعلق ہے، تو وہاں پر ان کا جو جھگڑا ہے جام کمال سے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے، اس میں شدت آئے گی، اس میں کمی نہیں آئے گی جب تک پنجاب میں مسلم لیگ کاف کے مطالبات عمران خان صاحب نہیں مانتے۔ تو بڑی ایک انٹرسٹنگ یہ سینیریو ہے جو آنے والے دنوں میں ڈیولپ ہوگا۔ تو تحریک انصاف کی پولیٹکس میں بنیادی تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ دوستو، میں جیسے ہی جو نئی انفارمیشن ہمارے پاس آئے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا، اور میرے اس یوٹیوب چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو اگر آپ نے پسند کیا ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔